اچانک میرے ذہن پر بے شمار مصروفیات نے یلغار کر دی۔ کچھ دیر بعد مجھے محدود آزادی کے مکمل 2 گھنٹے میسر آنے والے تھے۔ اسی وقت آہنی پھاٹک کی ذیلی کھڑکی کھلی۔ ایک بے آواز سایہ باہر پھیلی ہوئی تاریکی سے اندر داخل ہوا۔ شاید سائیکو فورٹ میں عام حالات میں بیرونی روشنیاں جلانے کا رواج نہ تھا۔ آنے والا قوی الحبسہ ہندوستانی کھانے کی ٹرے فرش پر ایک طرف رکھ کر واپس چلا گیا۔ اس نے رسمی طور پر بھی میری طرف توجہ دینے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کے جانے کے بعد کھڑکی بند ہو گئی۔ اس وقت تک زنجیریں اتنے نیچے آ چکی تھیں کہ میں اپنے ہاتھ گرا سکتا تھا۔ ہاتھوں کو جنبش دیتے ہی میرے منہ سے کرہ نکلی۔ میرے دونوں بازو پھوڑے کی طرح دکھ رہے تھے اور ان میں دوران خون سست پڑنے کے سبب ورم آ گیا تھا۔ جو ہی طوالت پذیر زنجیروں نے اجازت دی، میں فوراً نرم گدے پر تقریباً گر گیا۔ 8 گھنٹے تو کیا، میرے لیے کئی دن چلتے رہنا بھی کوئی خاص کام نہیں تھا۔ ہمالیہ کی وادیوں میں آنند رام کے تعاقب کے دوران اور پھر سندری سے ملنے پہاڑی خانقاہ کے سفر کے سلسلے میں مجھے شب و روز کی پرواہ کیے بغیر کئی دن چلنا پڑتا تھا، لیکن میں نے اتنی تھکان کبھی محسوس نہیں کی تھی جو گزشتہ 8 گھنٹوں میں مجھ پر طاری ہو چکی تھی۔ دراز ہوتی ہوئی زنجیریں جب ایک ڈھیر کی صورت میں میرے سینے پر جمع ہونے لگی تو مجھے اٹھ جانا پڑا اور میں احتیاط سے زنجیریں فرش پر پھیلانے لگا۔ اگر وہ ایک بار الجھ جاتی تو انہیں سلجھاتے ہوئے میں نادانستہ کسی برقی جھٹکے کا شکار ہو سکتا تھا۔ OP1 کے بیان کے مطابق جب زنجیر کھلنے کا عمل موقوف ہوا تو میں بآسانی باتھ روم میں پہنچ گیا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد میں نے کھانے کے برتن اٹھائے اور شاہانہ انداز میں کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ہر چیز تازہ اور خوش ذائقہ تھی، البتہ ایک بات سائیکو فورٹ کے منتظمین کی ہوشیاری کا اعلان کر رہی تھی۔ پلیٹیں، چمچہ، ٹرے، پانی کی بوتل، حتیٰ کہ گلاس تک پلاسٹک کا بنا ہوا تھا۔ پلاسٹک کی ہلکی پھلکی چیزیں کسی بھی طرح ہتھیار یا اوزار کے طور پر استعمال نہیں کی جا سکتی تھیں۔ کھانے سے فراغت کے بعد میرے اعصاب پر غنودگی سوار ہونے لگی۔ اسی کے ساتھ سگریٹ کی طلب نے بھی سر ابھارا، مگر وہاں تمباکو نوشی کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ میں نے اپنی کلائی پر نظر ڈالی، مگر وہاں مان پڑتا ہوا ایک سفید نشان گھڑی کی یادگار رہ گیا تھا۔ کٹھمنڈو سے نکلنے کے بعد مجھے گھڑی خریدنے یا باندھنے کی مہلت ہی نہیں مل سکی تھی۔ وقت کے بارے میں اب مجھے صرف اندازے سے کام لینا تھا۔ میری دانست میں زنجیریں دراز ہوئے بمشکل نصف گھنٹہ گزرا تھا، گویا ابھی میرے پاس 1.5 گھنٹے کی مہلت باقی تھی۔ میں یہ 1.5 گھنٹہ سو کر بھی گزار سکتا تھا، مگر میرے ذہن پر برقی جھٹکے کا خوف بری طرح مسلط تھا۔ اگر میری آنکھ بر وقت نہ کھلتی تو وہ جھٹکے لگنے لازمی تھے۔ آخر میرے ذہن نے اس کا حل بھی تلاش کر لیا۔ میں نے اپنی قمیض کے دامن سے کپڑے کی ایک پٹی پھاڑی اور باتھ روم میں لگے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں کا ایک گچھا پٹی کے ایک سرے میں مضبوطی سے کس دیا۔ بستر پر واپس آ کر پٹی کا دوسرا سرا میں نے ایک زنجیر کی کڑی سے باندھ دیا۔ اب زنجیریں لپیٹنے والی چرخی چلنے کے چند منٹ بعد ہی میرے بال کھینچنے لگتے اور میں بر وقت بیدار ہو سکتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ زنجیر پر پڑنے والا وہ معمولی سا زور برقی جھٹکے کا سبب نہیں بنے گا۔ اس بندوبست کے بعد میں پیروں پر اونی کمبل ڈال کر بستر پر دراز ہو گیا اور چند ہی منٹ بعد میری آنکھ لگ گئی۔ یوں تو میں گہری نیند سویا، لیکن میرے تحت الشعور پر برقی جھٹکے کا خوف اتنی شدت کے ساتھ طاری تھا کہ جو ہی میرے بالوں پر ہلکا سا کھچاؤ آیا، میں ہڑبڑا کر بیدار ہو گیا۔ کسی مشینی پتلے کی طرح مقررہ جگہ پر ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت مجھے کپڑے کی پٹی کا خیال آیا اور میں نے پھرتی کے ساتھ اسے زنجیر کی کڑی سے کھول دیا، ورنہ وہ پٹی میرے بندھے ہوئے بال جڑ سے اکھاڑ لے جاتی۔ مشین کے دھیمے دھیمے شور کے ساتھ زنجیریں مختصر ہوتی رہیں اور آخرکار مشین بند ہو گئی۔ میں ایک مرتبہ پھر 8 گھنٹے کے لیے قید ہو گیا تھا۔ اگلے روز دوپہر سے ذرا پہلے وارڈیکر میرے پاس آیا۔ اس وقت میں زنجیروں کی قید میں کھڑا آرام کے تیسرے وقفے کا منتظر تھا۔ کہ ہیڈ کوارٹر سے میرے بارے میں احکام آ گئے؟ میں نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا۔ اس نے سر کو نفی میں جنبش دی اور گدے پر آ بیٹھا۔ زنجیروں کا یہ نظام بہت خوفناک ہے، تم لوگ بھیڑیوں سے زیادہ سنگ دل ہو۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اپنے لہجے میں طنز کی بجائے شکست خوردگی کا عنصر محسوس کیا۔ سائیکو فورٹ میں قدم قدم پر ایسے جال بکھرے ہوئے ہیں۔ وارڈیگر کا لہجہ بھی چونکا دینے والی حد تک فخر یا دھمکی سے آری تھا۔ یہ زنجیریں ہر سرکش قیدی کو سدھارنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اور زور آزمائی کی صورت میں ہلاکت بھی ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں، زنجیروں کے سرکٹ میں ایک ٹائم سوئچ لگا ہوا ہے۔ اگر تم ان زنجیروں پر زور آزمائی جاری رکھو تو ہر 5 منٹ کے بعد ایک برقی جھٹکا لگتا رہے گا۔ اگر تیسرے جھٹکے کے بعد بھی قیدی راہ راست پر نہ آئے تو جھٹکا مارنے کے بجائے زنجیریں چرخی پر لپٹنے لگتی ہیں
اور قیدی کو فرش سے اوپر معلق کر دیتی ہیں۔ شاید تم میرے پاس کسی مقصد سے آئے ہو۔ ہاں، میں نے آج تمہاری فائل پڑھی ہے۔ کیا پارس پتھر کا وجود حقیقت ہے؟ ہاں، ہند سرکار مجھ سے اسی کا مطالبہ کرتی رہی ہے۔ وہ تو میں پڑھ چکا ہوں۔ پارس سیتا کے قبضے میں ہے اور وہ کہیں روپوش ہے۔ تم نے رضاکارانہ طور پر بیدی کو کیمیا گری کے ذریعے سونا بنانے کی پیشکش کی تھی۔ میں کوئی جواب دیے بغیر اس کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑا رہا۔ میری چھٹی حس مجھے کسی بڑے خطرے کی خبر دے رہی تھی۔ اس وقت سیتا کا نام بھی مجھے بے چین نہ کر سکا۔ تمہاری فائل میں بیدی کے آخری تبصرے تمہارے حق میں ہیں۔ وہ اس کی رائے میں تم اول درجے کے مکار ہو اور خود غرض بھی ہو، مگر بیدی کے نفسیاتی حربوں کے نتیجے میں راہ راست پر آ گئے تھے۔ مگر بیدی کی ذاتی ڈائری کے کچھ مندرجات مجھے تم تک لانے کا سبب بنے ہیں۔ وہ کیا؟ میں نے اپنے وجود میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑتی محسوس کی۔ ابھی تک میرے سوا کوئی اور اس ڈائری سے واقف نہیں۔ واڈیکر نے دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ اپنی موت یا قتل سے 2 روز پہلے کی تاریخ میں بیدی نے تمہارے بارے میں چند خوفناک ریمارکس لکھے ہیں۔ پارس کے سلسلے میں تمہاری ذات سے مایوس ہونے کے بعد وہ تمہیں ناکارہ قرار دے چکا تھا، مگر کیمیا کے بارے میں تمہاری پیشکش کے بعد اس نے لکھا تھا کہ اگر یہ تجربہ کامیاب ہو جائے تو وہ اوپر والوں سے سفارش کرے گا کہ آپریشن کے ذریعے تمہاری دونوں ٹانگیں گھٹنے کے جوڑ سے نکال دی جائیں، تاکہ معذور ہونے کے بعد تم کبھی فرار ہونے کی کوشش نہ کرو اور خاموشی سے سرکار کے لیے سونا بناتے رہو۔ اس نے تمہارے ذہن کو تو تابع کر لیا تھا، مگر تمہارے رجحانات سے خائف تھا۔ وہ اس کی رائے تھی کہ تم کسی بھی وقت سرکشی، بغاوت یا فرار پر آمادہ ہو سکتے ہو۔ اپنی موت کے باعث وہ اپنی نجی آرا کو سرکاری ریکارڈ پر منتقل نہ کر سکا، ورنہ اب تک کسی آپریشن تھیٹر میں تمہاری صحت مند ٹانگیں کاٹی جا چکی ہوتی۔ یہ سن کر میرے سینے میں سانس پھنسنے لگا۔ بیدی کا ہر تجزیہ اور مشورہ حیوانیت کی آخری سرحدوں کو چھوتا تھا۔ اب میں اس اسٹیشن کا کمانڈر ہوں۔ قدر توقف کے بعد واڈیکر پھر بولنے لگا۔ سپہ گری میرا آبائی پیشہ ہے اور میں اب تک میدان جنگ میں بے شمار دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہوں۔ چند حق تلفیوں کے باوجود میں اپنی سرکار کا بھی وفادار ہوں، مگر میرا ضمیر درندگی کا مخالف ہے۔ تم میرے قومی مجرم اور قاتل ہی صحیح، مگر میں تمہیں معذور کرنے کی تجویز پر ساتھ کرنے پر خوش نہیں ہو سکتا۔ وہ تمہیں پھانسی چڑھا دیں، قید کریں یا رہا کر دیں، ان 3 کے سوا ہر صورت حیوانیت کے رستے پہ لے جاتی ہے۔ اگر تم مجھ سے کھلے دل سے عہد کرو کہ جب تک میں اس اسٹیشن کا کمانڈر ہوں تم میرے احکامات کی بے چوں چرا تعمیل کرو گے تو میں بیدی کی نجی ڈائری جلا دوں گا، ورنہ اسے بھی سرکاری ریکارڈ میں شامل کر دوں گا۔ میرے دل میں بے اختیار واڈیکر کے لیے عزت و احترام کے جذبات امنڈ آئے۔ وہ صحیح معنوں میں سچا اور سیدھا سپاہی تھا، جو ظالم کے ٹکڑے اڑا دیتا ہے مگر مجبور کو سہارا دیتا ہے۔ تم عظیم انسان ہو واڈیکر، میں غلام کی طرح تمہارے ہر حکم کے سامنے سر جھکاتا چلا جاؤں گا۔ تم میرے دشمن ہی صحیح، مگر میں شریف دشمن کا بھی احترام کرتا ہوں۔ شکریہ، مگر مجھ سے کسی ناجائز فائدے کی امید نہ رکھنا۔ میرا اور تمہارا رشتہ صرف فاتح اور مفتوح کا ہے۔ اگر تم نے سرکار کے مفادات سے ٹکرانے کی کوشش کی تو تمہارے سینے میں اترنے والی پہلی گولی میری ہوگی۔ میرے لیے یہی ایک رعایت بہت بڑی ہے کہ میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہونے سے بچ گیا ہوں۔ اگر تم زندگی بھر سائیکو فورٹ کے کمانڈر رہے تو بھی مجھے اپنا غلام پاؤ گے واڈیکر۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر اٹھا اور چلا گیا۔ اپنی جدوجہد اور مہم جوئی سے بھرپور زندگی میں کراچی سے ہمالیہ اور پھر اگاٹی تک مجھے اپنے جتنے بھی دشمن ملے وہ کم ظرف اور غیر اصولی تھے۔ ہر ایک اپنے محدود مفادات کی خاطر میری جان کا خریدار بنا پھرتا تھا، مگر اس سیاہ فام مدراسی نے میرے احساس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اپنے عہدے اور ذمہ داریوں کے لحاظ سے اس وقت وہ میرا جانی دشمن تھا، لیکن بیدی کی خفیہ تجویز سامنے آ جانے پر اس نے اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہا اور کھلے دل سے ساری بات مجھے بتا دی۔ سیتا کے بعد واڈیکر وہ پہلا آدمی تھا جس کے لیے میں نے عزت، احترام اور محبت کا جذبہ اپنے دل میں ابھرتا محسوس کیا۔ نہ جانے وہ قسمت کی مہربانی تھی یا کہ نامہربانی کہ اگلی صبح مجھے ایک سنسنی خیز اطلاع ملی۔ شاید کاتب تقدیر کو یہ پسند نہ آیا کہ میں واڈیکر سے شریفانہ سمجھوتے کے بعد سکون کے ساتھ انڈین سیکرٹ سروس کی قید جھیلتا رہوں۔ تقدیر مجھے ہر آن جدوجہد میں مصروف دیکھنا چاہتی تھی۔ اس صبح میں زنجیروں کی قید سے 2 گھنٹے کی آزادی کی مہلت بستر پر دراز ہو کر گزار رہا تھا کہ آہنی پھاٹک پر کچھ آوازیں سنائی دیں اور واڈیکر اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا معلوم دے رہا تھا۔ بھیچے بھیچے ہونٹوں اور مشتعل نگاہوں سے اندازہ ہوتا تھا
کہ وہ اندر ہی اندر کسی بات پر کھول رہا ہے۔ میں اس کے احترام میں اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں جا رہا ہوں صفدر، وارڈیکر نے سخت اور جذبات سے آری لہجے میں کہا۔ کہاں کرنل؟ میرا انڈین آرمی میں فوری تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ انڈین سیکرٹ سروس والوں کی نظر میں میری وفاداریاں مشکوک ہیں۔ میں ماتحت تو رہ سکتا ہوں مگر سائیکو فورٹ کا کمانڈر نہیں بن سکتا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں غصے کی بجلیاں تڑپ رہی تھیں۔ اس لمحے مجھے کرنل وارڈیکر پر بہت رحم آیا۔ ملازمت کے سلسلے میں بعض لوگ پیدائشی طور پر بد نصیب ہوتے ہیں۔ جب آرمی میں اس کی ترقی کا معاملہ سامنے آیا تو اسے بے رحمانہ طریقے پر انڈین سیکرٹ سروس میں بھیج دیا گیا، اور جب یہاں اس کے قدم جمنے لگے تو فٹ بال کی طرح ٹھوکر مار کر اسے واپس کیا جا رہا تھا۔ مجھے تمہاری مختصر رفاقت ہمیشہ یاد رہے گی وارڈیکر، اور شاید اب میں سائیکو فورٹ میں تم سے کیے ہوئے معاہدے کا پابند بھی نہیں ہوں۔ نہیں، میری طرف سے تم پر اب کوئی پابندی نہیں ہے، اس نے بلا تامل کہا۔ میں نے چند ثانیوں تک تذبذب کے عالم میں اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے قریب جا کر سرگوشیانہ مگر شفاق لہجے میں پوچھا، جسپال؟ اس نے میرا مفہوم پا لیا اور اسبات میں سر ہلایا۔ اس مرتبہ وارڈیکر کا مستقبل تباہ کرنے کی پوری ذمہ داری جسپال پر تھی۔ اس کے بعد ہم دونوں کی الوداعی نظریں ملی اور وارڈیکر شکستہ دل وہاں سے لوٹ گیا۔ سائیکو فورٹ پر کرنل وارڈیکر کا جانشین پاٹھک رائے تھا، اول درجے کا کمینہ، خود غرض اور انا پسند آدمی۔ دوسروں کے بارے میں ہتک آمیز گفتگو کرنا اس کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ ان دنوں سائیکو فورٹ میں میری ذات شاید ضرورت سے زیادہ اہمیت اختیار کر گئی تھی، کیونکہ صبح وارڈیکر سے ملاقات کے بعد سر شام میرے کمرے میں 6 مسلح اور تنومند محافظ آن پہنچے۔ اس وقت زنجیریں تنی ہوئی تھیں اور میں دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھائے مجبوری کی حالت میں کھڑا تھا۔ وہ سب مجھ سے تھوڑی دور رک گئے۔ بار بار ان کی نظریں اپنی گھڑیوں پر جا رہی تھیں، شاید وہ کسی مقررہ وقت پر کسی خاص واقعے کے منتظر تھے۔ ان کے انتظار کا سبب مجھ پر اس وقت واضح ہوا جب 8 گھنٹے کی مدت پوری ہونے سے پہلے، بہت پہلے، خلاف معمول مشین چل پڑی اور دونوں زنجیریں ڈھیلی ہونے لگیں۔ جب تک مشین بند نہ ہوئی وہ سب مستعد و چوکنے انداز میں اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے رہے۔ پھر ان میں سے ایک نے جیب سے چابیاں نکال کر میرے ورم آلود ہاتھ ہتھکڑیوں سے آزاد کیے۔ ابھی میں اطمینان کا پہلا سانس لے بھی نہ پایا تھا کہ اسی محافظ نے پھرتی کے ساتھ میری ٹانگوں میں اپنی ٹانگیں پھنسا کر کسی مویشی کی طرح مجھے گدے پر گرا دیا۔ میرے حلق سے چند غضبناک غراہٹیں نکلی اور نادر الوجود گالیاں بھی، مگر جب تک میں اس افتاد کو سمجھ کر کسی باقاعدہ جسمانی مزاحمت کا آغاز کرتا، وہ سب مجھے اپنے ساتھ لائے ہوئے نائلون کے ایک بڑے سے تھیلے میں ڈال چکے تھے اور اس کا منہ باندھ رہے تھے۔ پھر تھیلے کا سفر شروع ہوا۔ تھوڑی دیر بعد تھیلا نیچے رکھ دیا گیا۔ اسی کے ساتھ کسی کی تحسین آمیز آواز میرے کانوں میں آئی جو میرے لانے والوں سے مخاطب تھی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ جب تھیلے کا منہ کھلا تو میں اچھل کر باہر آ گیا۔ چند لمحوں تک تیز روشنی کے باعث مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا کہ میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب آہستہ آہستہ چندھیائی ہوئی آنکھیں تیز روشنی سے مانوس ہوئیں تو مجھے پتہ چلا کہ میں ایک بڑے کمرے میں موجود ہوں۔ پورے فرش پر نرم اور دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ کمرے کی عقبی دیوار میں تیز روشنیاں اس طرح نصب تھی کہ ان کے نیچے کمرے کا ایک حصہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ باقی کمرہ تیز روشنی میں نہایا ہوا تھا اور مجھے لانے والے 6 گارڈز روشنی میں کھڑے تھے۔ دیواروں وغیرہ سے منعکس ہونے والی روشنی وہ قطعی ناکافی تھی، مگر پھر بھی کمرے کے تاریک حصے میں ایک بڑی میز کا حوالہ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ میز کے عقب میں ایک سگریٹ کا دھواں اگلتا ہوا سرخ سرا وہاں کسی شخص کی موجودگی کا پتہ دے رہا تھا۔ دھواں صاف ہوا تو مجھے مخصوص بلندی پر 2 چمکدار آنکھیں بھی نظر آئیں۔ وہ جو بھی تھا میز کے عقب میں اپنی کرسی پر براجمان تھا۔ صفدر علی، تم جہاں ہو وہیں رکے رہو گے۔ اگر تم نے میری طرف آنے کی کوشش کی تو چند گرام پگھلا وسیسہ تمہارا استقبال کرے گا۔ کون ہو تم؟ پاٹھک رائے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ میں بیدی اور وارڈیکر کی طرح عقل سے محروم نہیں ہوں۔ کچھ لوگ تمہیں ہر قیمت پر زندہ دیکھنے کے متمنی ہیں اور میں تمہیں زخمی کر کے اوپر والوں کے احکام کی خلاف ورزی کا مرتکب نہیں ہوں گا۔ پھر وہ گارڈ سے بولا، تم لوگ فی الحال گارڈ روم میں ٹھہرو۔ قالین پر ان کی ایڑیوں نے ہم آہنگ مگر ہلکی سی دھمک پیدا کی اور وہ قطار کی صورت میں کمرے سے باہر نکل گئے۔ خودکار دروازہ ان کے جاتے ہی خود بخود بند ہو گیا۔ تم نے مجھے یہاں بلانے کے لیے جو وحشیانہ طریقہ اختیار کیا ہے، میں اس کی شکایت سائیکو فورٹ کے کمانڈر سے ضرور کروں گا۔ اس وقت تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ سائیکو فورٹ کا نیا سربراہ وہی ہے۔ میں تمہاری شکایت مسترد کرتا ہوں۔
کیونکہ میں خود اس اسٹیشن کا سربراہ ہوں۔ کرنل وارٹیکر اپنی حماقتوں سمیت واپس کیا جا چکا ہے اور اب تمہیں یہاں کوئی رعایت حاصل نہیں ہوگی۔ واقعات اور حالات کی روشنی میں سیکرٹ سروس ہائی کمان تمہیں ڈاکٹر بیدی کے وحشیانہ قتل کا مجرم قرار دے چکی ہے اور تمہیں تیسرے درجے کے قیدی کی طرح ہر حکم کی تعمیل کرنا ہوگی۔ یہ تو میرے لیے کوئی نئی اطلاع نہیں ہے۔ قیدی صرف قیدی ہوتا ہے، اس کا کوئی درجہ نہیں ہوتا۔ میں مہینوں قبل سائیکو فورٹ میں اپنی قیدی کی حیثیت تسلیم کر چکا ہوں، اور اگر تمہیں بتایا گیا ہو تو تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ میں حکم کی تعمیل سے بڑھ کر رضاکارانہ تعاون کرتا رہا ہوں۔ تمہاری یہ چال تھی جسے بیدی نہ سمجھ سکا اور اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ میں نے اسی لیے کہا ہے، نہ میں بیدی ہوں اور نہ وارٹیکر۔ جو بھی ہو، خوبصورت ضرور ہو، ورنہ اتنی احتیاط سے اندھیرے میں نہ بیٹھے ہوتے۔ وہ طیش میں آنے کی بجائے زور سے ہنسا۔ جب تم مجھے جان لو گے تو ایسے الفاظ کے تصور سے ہی تمہاری روح لرزنے لگے گی۔ فی الحال میں تمہیں معاف کیا دیتا ہوں۔ مجھے یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ تبدیلیوں سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آج کی رات تم بستر پر گزارو گے۔ کل سے یہاں ایک تجربے گاہ کی تیاری شروع ہو جائے گی جہاں تم سونا بنانا شروع کر دو گے۔ کیا نمونوں کی رپورٹ آ گئی؟ میں نے خوشی سے پوچھا۔ وہ اپنے وقت پر آئے گی۔ سیتا کا کچھ پتہ چلا؟ جس روز سیتا اور پارس پتھر مل گیا اس روز تمہیں فائرنگ اسکواڈ کے سامنے پہنچا دیا جائے گا، لہٰذا آئندہ یہ مکانہ سوال دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ میز کے عقب میں پاٹھک کا ہاتھ کا سایہ جنبش میں آیا۔ شاید اس نے کوئی بٹن وغیرہ دبایا تھا، کیونکہ فوراً ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور گارڈز کا دستہ دوبارہ اندر آ گیا۔ قیدی کو کمرہ نمبر 42 میں پہنچا دو۔ اوکے سر، ایک محافظ بولا، اور میں گارڈز کی کسی ہدایت کے بغیر ہی کمرے سے واپس چلتی ہوں۔ غنیمت یہ تھا کہ اس بار مجھے تھیلے میں ٹھونس کر لے جانے کی بجائے اپنے پیروں پر چلنے کی آزادی تھی۔ بظاہر سائیکو فورٹ میرے لیے ناقابل شکست آہنی حصار بنا ہوا تھا۔ اس کے کسی نظام میں رکھنا ڈالنا قریب قریب ناممکن سا نظر آ رہا تھا، مگر اس کے باوجود بیدی پر میرا وار چل گیا تھا۔ اگر کسی مرحلے پر مجھے ذرا بھی ڈھیل ملتی تو کم از کم میں براہ راست پاٹھک کے کمرے پر پہنچ کر اسے ارغمال بنا سکتا تھا، کیونکہ کسی ارغمال کے بغیر سائیکو فورٹ میں مجھے اپنی دال گلتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ محافظ شاید میرا ذہن پڑھنے پر بھی قادر تھے، کیونکہ دروازے سے باہر آتے ہی ان میں سے ایک نے اپنی جیب سے ایک سیاہ پٹی نکالی اور میری آنکھوں پر کس دی۔ میں نے اس کارروائی پر ذرا بھی برہمی کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ اس موقع پر ذرا سی غلط حرکت مجھے دوبارہ برق پاش زنجیروں والے کمرے میں پہنچانے کا سبب بن سکتی تھی، جبکہ میرے ورمالود بازو آرام کے طلبگار ہو رہے تھے۔ کئی روز کی مسلسل مشقت کے نتیجے میں میری دونوں بغلوں میں غدود ابھر آئے تھے جو ہاتھ گرانے پر تکلیف دے رہے تھے۔ وہ رات میں نے اسی خوابگاہ میں بے خبر سوتے گزاری جہاں عطاب سے قبل مہینوں رہتا آیا تھا۔ شاید وہی کمرہ سائیکو فورٹ میں 42 نمبر کمرہ کہلاتا تھا۔ اگلے روز دوپہر کے قریب پھر میری طلبی ہوئی۔ اس بار مجھے ڈرائنگ روم کے طرز پر آراستہ ایک پرتکلف کمرے میں پہنچایا گیا، جہاں چند لوگوں کے درمیان ڈاکٹر رامانند بھی موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بوڑھا ایک والہانہ جذبے سے میری طرف لپکا۔ ارے لڑکے، تو نے تو میری نیند اڑا دی۔ وہ دونوں نمونے یکساں ہیں، بالکل اصلی سونے کی طرح۔ میری تجربے کا انہیں پاسے کا سونا ثابت کر چکی ہے۔ وہ پرجوش انداز میں میرا شانہ دباتے ہوئے بلند آواز میں بولا۔ میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ اپنے دکھتے ہوئے شانے پر سے ہٹا دیا اور پر اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مجھے خوشی ہے کہ آپ کی تجربے گاہ نے میرے تجربے کو تسلیم کر لیا، مگر یہ ہوا کیسے؟ وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے ایک صوفے پر اپنے پہلو میں بٹھاتے ہوئے بولا۔ اس کے ایک ایک لفظ سے ناقابل بیان خوشی اور حیرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ آگ، تانبا، پارا اور چند جڑی بوٹیاں میرے تجربے کا نچوڑ ہیں۔ تمہیں یقین ہے کہ ان چیزوں کے سوا تمہارے تجربے میں کوئی اور عنصر شامل نہیں تھا؟ رامانند کا علم اور اس کی سائنسی منطق ٹھوس ثبوت کے باوجود میرے کام میں کوئی ناکام پہلو تلاش کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ بالکل اتنا ہی جتنا آپ کے ہونے یا ڈاکٹر بیدی کے نہ ہونے کا یقین ہے۔ ڈاکٹر بیدی؟ رامانند اس غیر متعلقہ تبصرے پر بری طرح چونکا۔ تو کیا اس تجربے میں وہ تمہارا نگران تھا؟ وہ کس مضمون کا ڈاکٹر تھا؟ نگران ضرور تھا، مگر میرا اور اس کا رشتہ استاد شاگرد کا نہیں تھا۔ وہ اس عمارت کا اور اس اسٹیشن کا سربراہ تھا اور میں اس کا قیدی۔ اس نے نفسیات کے شعبے میں ڈاکٹریٹ کیا تھا، مگر بدقسمتی کہ اس تجربے کے دوران وہ ایک حادثے کا شکار ہو کر مر گیا۔ میں نے اداس لہجے میں کہا، اوہو، یہ تو بہت برا ہوا۔ شاید میں اس سے نہیں ملا تھا۔
یہ میری زندگی کا بدترین حادثہ تھا ڈاکٹر صاحب۔ میں فوری طور پر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، گو میں ڈاکٹر بیدی کا قیدی تھا، مگر طویل قید میں وہ میرا گہرا دوست بن گیا تھا۔ ڈاکٹر رامانند کا وقت ضائع مت کرو صفدر علی۔ گندمی رنگت والے ایک دراز قامت شخص نے قدرے تلخ لہجے میں دخل اندازی کی اور میں اس کی آواز پہچان گیا۔ وہ یقینی طور پر پاٹھک رائے ہی تھا۔ پاٹھک صاحب، ڈاکٹر رامانند اپنے وقت کا خود بھی احساس رکھتے ہیں جناب، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیکھا سر آپ نے؟ پاٹھک نے شکایتی لہجے میں اپنے برابر بیٹھے ہوئے ایک وجہ مگر ادھیڑ عمر شخص سے کہا، جس کی بڑی بڑی آنکھیں شروع سے ہی خمار آلود نظر آ رہی تھیں۔ یہ ضرورت سے زیادہ سرکش ہے۔ شاید اسے یہ بات اچھی طرح سمجھا دی گئی ہے کہ یہ ہر بدزبانی کے لیے آزاد ہے۔ ہم خواہش کے باوجود اسے کوئی کڑی سزا نہیں دے سکیں گے۔ میرا خیال ہے کہ سائیکو فورٹ نے مجھ پر ہر بدترین سزا آزمائی گئی ہے۔ میں رامانند کو کسی نہ کسی طرح اپنی بے پناہ مظلومیت کا احساس دلانے پر تلا ہوا تھا۔ شب و روز ہاتھ اٹھا کر کھڑے رہنے کے سبب میرے ہاتھ ابھی تک ورم آلود ہیں۔ میری بغلوں میں غدود ابھر آئے ہیں۔ برقی جھٹکوں نے میرے اعصابی قوت کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ اب یہی کسر رہ گئی ہے پاٹھک صاحب کہ آپ مجھے پھانسی چڑھا دیں۔ صفدر، ہوش میں رہ کر بات کرو۔ پاٹھک تہمکانہ لہجے میں بولا، قتل کے مجرم کے لیے ہند کے قانون میں پھانسی کا پھندہ مقرر ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی رعایت ہے کہ تم ابھی تک زندہ ہو۔ پر میں نے قتل کسے کیا ہے؟ ڈاکٹر بیدی کو۔ اس کا وحشیانہ قتل تم نے کیا تھا صفدر علی۔ پر وہ حادثہ تھا جناب۔ کوئی احمق اسے حادثہ تسلیم کرے گا؟ ہمارے ماہرین نے اسے قتل کی واردات ثابت کیا ہے۔ ان کے پاس ناقابل تردید دلائل موجود ہیں۔ آپ با اختیار ہیں اور میں محکوم و مجبور۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے دوسری جنگ عظیم میں بے شمار مرنے والوں کا قاتل بھی قرار دے سکتے ہیں۔ شٹ اپ! وہ مٹھیاں بھیج کر چیخا۔ اس کی خوابناک آنکھوں میں یکا یک بے رحمانہ چمک اوننے لگی تھی، جیسے موقع پاتے ہی وہ میرا نرخرا ادھیڑ دے۔ صفدر، تم گفتگو کے آداب سے ناواقف ہو۔ بات بگڑتے دیکھ کر رامانند جلدی سے بولا، سیکرٹ سروس کے سربراہ سے تمہیں تمیز سے بات کرنی چاہیے۔ سربراہ؟ میرے منہ سے تحیر آمیز آواز ابھری اور میری نگاہیں اس خوابناک آنکھوں والے کے چہرے پر جم گئیں۔ ہاں، جنرل گوندا سیکرٹ سروس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ ہم چند مسائل طے کرنے یہاں آئے ہیں اور تم دشواریاں پیدا کر رہے ہو۔ رامانند کا لہجہ میرے لیے ملامت آمیز تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں جنرل، سائیکو فورٹ کی قید نے ذہنی طور پر مجھے بالکل ناکارہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر ابھی سے تمہارا یہ حال ہے تو تم منصوبہ کیسے آگے بڑھا سکو گے؟ چوتھا اجنبی جو ابھی تک خاموش بیٹھا ہوا تھا پہلی بار بول اٹھا، سونے کی تجارتی پیمانے پر تیاری کیسے ممکن ہو سکے گی؟ وہ بات کی بات ہے لالا جی۔ رامانند نے ہاتھ اٹھا کر بات کاٹ دی، پھر مجھ سے بولا، سنو صفدر، میں نے دونوں نمونوں کا تجزیہ کیا ہے۔ وہ ہر اعتبار سے یکساں ہیں۔ طبعی اور کیمیائی خواص میں وہ نمونے سونے کے ثابت ہوئے ہیں۔ جوہری ساخت میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ میری آنکھوں نے ایک فرق محسوس کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میرا وہم ہو، کیونکہ کوئی آلہ میرے وہم کی تصدیق نہیں کر سکا۔ آلات کے مطابق دونوں نمونوں کا نقطہ پگھلاؤ 1063 درجہ سینٹی گریڈ تھا، مگر حرارت ماپنے کا کوئی آلہ 2 درجے اشاریہ سے زیادہ نہیں پڑ سکتا۔ میرا خیال ہے کہ ان میں سے ایک نمونے کا درجہ پگھلاؤ معیار کے مقابلے میں 1 سینٹی گریڈ کا چند ہزارواں حصہ زیادہ تھا۔ آپ کا خیال درست ہے ڈاکٹر۔ میں دل ہی دل میں رامانند کے بے پناہ مشاہدے کی داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ جہاں جدید دور کے حساس ترین سائنسی آلات کام نہ کر سکے، وہاں رامانند کی نگاہیں پہنچ گئی تھیں۔ میں نے آپ کو 2 نمونے دیے تھے، ان میں سے ایک خالص سونا تھا، دوسرا اصل سونے اور میرے بنائے ہوئے سونے کا ایک متناسب مرکب تھا۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ مصنوعی سونے کے وجود سے لاعلم ہوتے تو یہ فرق سامنے نہیں آتا۔ ناممکن تھا، رامانند نے وسوخ سے کہا، اور اب بھی میں اسے فرق تسلیم نہیں کرتا۔ بس ایک احساس ہے، ہو سکتا ہے فریب نظر ہو۔ یہ آپ کا انکسار ہے ڈاکٹر۔ میں نے دونوں نمونوں کے کچھ حصے 2 بڑی تجربے گاہوں میں بھیجے ہیں۔ جب تک امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا اور برطانوی رائل کالج کی تجربے گاہوں سے تجزیے کی تفصیلات نہ آ جائیں، میں سونے کی تجارتی پیمانے پر تیاری کے حق میں نہیں ہوں۔ میں حکم کا غلام ہوں ڈاکٹر۔ ڈاکٹر رامانند کی خواہش ہے کہ ایک مرتبہ تم یہ تجربہ ان کی موجودگی میں دہراؤ۔ ان کی اس خواہش کو اعلیٰ ترین سرکاری حلقوں کی تائید حاصل ہے۔ لالا نے کہا،
کیا میرے تجربے پر کوئی شک کیا جا رہا جناب؟ ہرگز نہیں، رامانند جلدی سے بولا۔ میں خالص علمی نقطہ نظر سے اس تجربے کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دنیا کی تاریخ کا ایک انقلاب انگیز کارنامہ ہوگا۔ میں آپ کے سامنے بے علم انسان ہوں جناب۔ تحقیقی کاموں میں میرا ملوث ہونا محال ہے۔ تحقیق کی بات نہیں کر رہا، تم اپنا کام کرتے رہنا، میں دخل دیے بغیر دیکھتا رہوں گا بس۔ رامانند مسلسل میری دلجوئی میں لگا ہوا تھا۔ پھر میں تیار ہوں۔ کام کب سے شروع کرو گے؟ سامان مل جانے پر منحصر ہے، میں تو ابھی تیار ہوں۔ کیسا عجیب تصور ہے، رامانند خود کلامی کے انداز میں بولا۔ نہ ری ایکٹر کی ضرورت، نہ کروڑوں کا صرفہ، نہ تابکار شعاؤں کا خوف، اور پھر ایک عنصر کی جوہری ماہیت دوسرے میں بدل جاتی ہے۔ ایسا کفایت اور نفع بخش طریقہ جدید سائنس تو کبھی دریافت نہیں کر سکے گی۔ ویسے تم نے یہ علم کہاں سے اور کیسے حاصل کیا تھا؟ ایک بوڑھے شخص سے، جو ایک تنگ و تاریک کوٹری میں گھسا شب و روز خون تھوکتا اور کھانستا رہتا تھا۔ پھر اپنے ایک پیشہ ور رقیب کے ہاتھوں وہ ناگہانی موت کا شکار ہو گیا تھا۔ کوئی جوگی؟ نہیں، وہ ایک مسلمان فقیر تھا۔ میں پوری گفتگو میں پاکستان کے ذکر سے دامن بچاتا رہا، ورنہ اپنے بد نصیب استاد جمال کا ذکر کرتے ہوئے میری نظروں میں کراچی کی بستی لیاقت آباد کے وہ شب و روز گھوم رہے تھے جب میں فردوس سنیما سے ملحقہ پراسرار گلیوں میں چھپا جمال کے ساتھ کیمیا گری کرتا رہتا تھا۔ بچپن میں ہندو جوگیوں وغیرہ کے بارے میں نے بہت سی کہانیاں سنی تھیں کہ وہ سونا بنا لیتے ہیں۔ ڈاکٹر رامانند کا تصور اسے برسوں پیچھے دھکیل لے گیا، پر یہ کہانیاں میرے لیے کبھی حقیقت نہ بن سکی۔ پھر جب میں نے سائنس کی ٹھوس حقیقتوں کا مطالعہ کیا تو یہ کہانیاں بکھر کے رہ گئیں۔ روئے زمین پر جتنے بھی عناصر پائے جاتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی واضح اور الگ نشانیاں ہیں، الگ مزاج، الگ خواص ہیں۔ ہر عنصر کا ایٹم اپنی انفرادی ساخت رکھتا ہے، اور اس ایک ننھے سے ایٹم میں ناقابل دید ذرات کی پوری کائنات متحرک ہوتی ہے۔ مگر صفدر، تمہارے تجربے نے ان سب حقیقتوں کو جھٹلا دیا ہے۔ اگر تم سے ایک کارنامہ ایک بار سرزد ہوتا تو میں اپنے علمی عقیدے کی نفی کرتے ہوئے اس کو معجزہ کہہ دیتا، پر تمہارا تو دعویٰ ہے کہ تم حسب مرضی جب چاہو اور جتنا چاہو سونا بنا سکتے ہو۔ تمہارے اس دعوے نے میرا علمی غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ میں نے 52 برس کی علمی ریاضت کے بعد جو کچھ سیکھا تم نے اسے بے حقیقت بنا کر رکھ دیا ہے۔ مگر میں ایک بار اپنی آنکھوں سے تمہارا پورا تجربہ کامیاب ہوتے دیکھ لوں تو میں سمجھوں گا کہ میں نے 52 برس جھوٹے سراب کا پیچھا کرنے کے بعد چند لمحوں میں علم کی سچائیاں پالی ہیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، میرا تجربہ آپ کے علم کی توہین نہیں ہے۔ رامانند جذباتی ہوتا جا رہا تھا، لہٰذا اسے قابو میں رکھنے کی خاطر مجھے بولنا ہی پڑا۔ علم تو تجربے کی کوکھ سے جنم لیتا ہے جناب، اور تجربہ ہر لمحے نئی سچائیاں سامنے لاتا ہے۔ اگر یہ عمل رک جائے تو ساری ترقیاں ایک نقطے پہ آ کر رک جائیں گی۔ صفدر علی، جنرل گوندا کی پاٹدار آواز نے مجھے عرش سے فرش پر لاپٹا۔ ڈاکٹر رامانند کی نظروں میں تم ایک باصلاحیت آدمی ہی صحیح، مگر سیکرٹ سروس کے لیے تم محض ایک مجرم ہو، کئی انسانوں کے ہتھیارے۔ مجھے امید ہے کہ تم اپنی یہ دوہری حیثیت ہر وقت یاد رکھو گے۔ اگر تمہاری حماقتوں کی وجہ سے کسی وقت انتخاب کا مسئلہ سامنے آیا تو پورا حق ہمیں حاصل ہوگا کہ ہم تمہیں صرف قاتل سمجھیں۔ کئی انسانوں کا قاتل؟ لڑکے، جنرل تمہارے بارے میں کیا درست کہہ رہے ہیں؟ رامانند نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ ان کا منصب جان لینے کے بعد مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں جناب کہ جنرل کی کسی بات کی تردید کر سکوں۔ تمہیں اسی تمام سامان کی ضرورت ہے جو پچھلے تجربے کے لیے منگوایا گیا تھا؟ پاٹھک نے اپنی گود میں رکھی ہوئی ایک فائل کی ورقردانی کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میرا جواب مختصر سا تھا۔ پھر سب لوگ منتشر ہونے لگے۔ مجھے واپس کمرہ نمبر 42 میں پہنچا دیا گیا۔ اگلے روز میں پھر اسی کمرے میں تھا جہاں میں نے کیمیا گری کے دوران بیدی سے اپنا ہولناک انتقام لیا تھا۔ اس بار کمرے میں 4 مسلح گارڈز موجود تھے، اور سابقہ تجربے کی روشنی میں اس امر کا بھی اہتمام رکھا گیا تھا کہ زہریلے بخارات وغیرہ ان کی مستعدی یا موجودگی پر اثر انداز نہ ہوں۔ ان سب کے چہروں پر گیس ماسک چڑھے ہوئے تھے جن کا رابطہ ایک پتلی سی نالی کے ذریعے ہوا یا آکسیجن کے ان چھوٹے چھوٹے سلنڈروں سے تھا جو چرمی پٹی کے ذریعے انہوں نے کمر سے لٹکائے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد پروفیسر رامانند بھی وہاں آ پہنچا۔ اس کے چہرے پر سنسنی آمیز جوش نمایاں تھا،
شاید پاٹھک رائے اور جنرل گوندا نے اسے میری طرف سے بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ اب تم اپنا کام شروع کر دو، پاٹھک رائے نے مجھے ہدایت دی۔ وہ رامانند کے ساتھ ہی وہاں پہنچا تھا اور بظاہر اس کے ساتھ ہی رکنے پر آمادہ تھا۔ تم نے اچھا کیا کہ گارڈز کو گیس ماسک فراہم کر دیے، بہتر ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی یہ بندوبست کرا دو، میں نے پاٹھک سے کہا۔ اوہ، تم میری فکر نہ کرو، رامانند لاپرواہ لہجے میں بولا۔ بخارات بہت زہریلے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، جب تم انہیں برداشت کر سکتے ہو تو وہ مجھ پر بھی اثر انداز نہیں ہوں گے۔ میں میز کرسی کا آدمی نہیں ہوں، میرا بھی بیشتر وقت تجربے گاہوں میں گزرا ہے۔ میں خفت آمیز انداز میں مسکرا کر رہ گیا اور بھٹی روشن کرنے کی تیاری کرنے لگا۔